السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام کا الخیر ٹرسٹ CGM چینل میں خیر مقدم ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ سفر اور مسلمان۔ یہ تیسرا حصہ ہے، تیسرا پارٹ ہے جو اب آپ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طیرة ولا سفر فی الاسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، 2 دن سے مسلسل آپ سفر کے متعلق سے سنتے آ رہے ہیں، اس کی یہ تیسری کڑی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا عدوى ولا طیرة ولا سفر فی الاسلام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا، سب سے پہلے اس حدیث میں لا عدوى اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عدوى کہتے ہیں چھوت چھات کو، عدوى چھوت چھات کو کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عرب جاہل یہ وہم رکھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی بیمار کے بازو میں بیٹھ جائے، بیمار کے پہلو میں بیٹھ جائے، یا اس کے ساتھ کھائے پیے، تو وہ بیماری ان کو بھی لگ جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس وہم کی تردید لا عدوى کہہ کر فرما دی کہ بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ کو تاریخی واقعات بھی معلوم ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹوں کے ریوڑ میں کہیں سے ایک خارش کھجلی والا اونٹ داخل ہو گیا، جس کے سبب میرے تمام اونٹ خارش زدہ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا: من اضرب الاول، پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ بنا دیا؟ ان صحابی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اللہ کے، لہذا وہ صحابی خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بیماری کا آنا یا نہ آنا یہ اللہ تعالی کے ارادے پر موقوف ہے، اور بیماری اگر متعدی ہوتی تو اسلام میں بیمار پرسی یعنی مریض کی عیادت، بیمار کی بیمار پرسی کا حکم نہ ہوتا، اور نہ ہی یہ ثواب کا کام ٹھہرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى کہہ کر اس کی تردید فرما دی۔ اور حدیث میں جو دوسرا لفظ ہے طیرہ، طیرہ کہتے ہیں بدشگونی، بدفالی کو۔ جہالت کے زمانے میں اہل عرب عام طور پر جب کوئی کام کرتے یا کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو پہلے کسی پرندے کو اڑا دیتے یا ہرن کو دوڑا دیتے۔ اگر وہ پرندہ سیدھی جانب اڑ جاتا یا وہ ہرن سیدھی طرف کو بھاگ جاتی تو اس کو مبارک سمجھتے اور نیک فالی لیتے، اور پھر اس کام کو شروع کرتے یا سفر پر روانہ ہو جاتے۔
اور اگر وہ پرندہ یا ہرن بائیں جانب اڑتا یا بھاگتا تو اس کو منحوس سمجھتے اور اس سے بدفعلی لیتے تھے، اور اس کام کو جس کا وہ ارادہ کیا کرتے تھے باز آ جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی اس رسم کو ولا تیرا فرما کر اس کی تردید فرمائی، اور اسی طریقے سے ایک دوسری جو حدیث آپ نے سنا، لا عدوا ولا تیرتا ولا حامتا، اس میں ولا حامہ آیا۔ حامہ کہتے ہیں الو کی نحوست کو کہتے ہیں۔ جہالت کے زمانے میں اہل عرب کا یہ خیال تھا، تصور تھا کہ آدمی کی روح الو میں، گھگو میں داخل ہوتی ہے، اور جہاں الو بولتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ عرب جاہل یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے سر سے ایک جانور باہر نکلتا ہے، اور وہ ہر وقت یہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی دو، پانی دو، اور وہ قاتل سے بدلہ لینے، انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب قاتل خود اپنی موت سے یا کسی کے قتل کر دینے سے مر جاتا ہے تو وہ جانور اڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اسی جانور کو حامہ کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا حامہ فرما کر اس قسم کے عجیب و غریب خیالات کی بھی نفی فرما دی، تردید فرما دی، اور ان خیالات کو بے اصل قرار دیا۔ اور ماہ سفر کے بارے میں بھی عرب کے جاہل مختلف خیالات رکھتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مشرکین عرب جہالت کے زمانے میں ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا، ان کا خیال تھا کہ ماہ سفر میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں، قتل و غارت گری اور خون ریزی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ حالانکہ ماہ سفر میں جنگ کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے جنگ و جدال نہیں ہوتے تھے، تو جو جنگیں ماہ محرم میں ٹل جاتی تھی وہ جنگیں ماہ سفر آتے ہی چھڑ جاتی تھی۔ اسی خاص وجہ کی بنا پر عرب کے جاہلوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ماہ سفر منحوس ہے اور بلاؤں کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر فی الاسلام کہہ کر اس عقیدے کی بھی نفی فرما دی۔ حاضرین، ان تمام باطل عقیدوں کے علاوہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں اور بھی بہت سارے بد عقیدے بیٹھ چکے ہیں۔ مثلا کسی کام سے باہر نکلے اور راستے میں بلی آڑی آ گئی، بلی آڑی چلی گئی تو سمجھتے ہیں مصیبت آ گئی۔ ایسے موقع پر مسلمان کہتے ہیں کہ واپس پلٹ جانا ہی بہتر ہے۔ ایسے ہی اگر گھر پر، کسی کے گھر پر کوا بیٹھ کر پکارنے لگے تو یہ کہہ کر کوے کو اڑا دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر مہمان کو کیوں بلاتا ہے، کسی اور جگہ جا کے بلا۔ اور دروازے کی زنجیر ہلانے کو، کنڈی ہلانے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور دو آدمیوں کے بیچ میں آگ انگار لے جانے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ حرکتیں لڑائی اور جھگڑے کے ہیں۔ دوستو، یہ سب وہی عقیدے ہیں جو کبھی دور جہالت میں مشرکین کے معاشرے میں پائے جاتے تھے، جو آج ہمارے معاشرے میں رس بس چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باطل عقیدوں کو اپنے قدموں تلے روندنے کا اعلان فرمایا تھا وہ یہی باطل عقیدے ہیں۔
اور ایک بات یاد آئی، ایسے ہی بیوہ کو منحوس سمجھنا بھی ہمارے معاشرے میں ایک شان ہے. خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر ہماری مائیں اور بہنیں کسی بیوہ کو دلہن کے قریب بھی آنے نہیں دیتے، پھٹکنے نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر کسی بیوہ کی چھاؤں پڑنے نہ پائے. گویا کہ انہوں نے اللہ کے پاس سے منظوری لے لیا ہے کہ یہ کبھی بیوہ نہیں ہوں گے. اور بہت سارے مرد بھی بیواؤں کے ساتھ بہت ہی حقارت سے دیکھتے ہیں، بڑی ہی حقارت آمیز سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں. دکان کھولنے کے لیے چابی لے کر گھر سے باہر نکلے اور سامنے سے اچانک کوئی بیوہ عورت آ جائے تو یہ صاحب گھر میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج صبح صبح بیوہ پر نظر پڑ گئی، آج سارا بیوپار گھاٹے میں رہے گا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ نفع نقصان کا دینا اللہ کے ہاتھوں ہے. حالانکہ یہ لوگ اور ہم اور آپ جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر قسم کی اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حاضرین، بیچاری بیوہ کا صرف اتنا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو اپنے پاس بلوا لیا اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی مر جائیں گے. جو سلوک یہ دوسری بیوہ کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی اپنی بیوی بھی بیوہ ہو گئی تو دوسرے لوگ وہی سلوک ان کی اپنی بیوہ بیوی سے روا رکھیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جبکہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو ہم میں سے ہر صاحب نصاب پر نادار کے حقوق کو لاگو کرتا ہے. بیوہ کو منحوس سمجھنے والوں، اگر تم بیوہ کو منحوس ہی سمجھتے ہو تو بیوہ کو بیوہ کیوں رہنے دیتے ہو؟ اسلام تو اجازت دیتا ہے، اگر تم حقوق کی ادائیگی کی طاقت اور قوت رکھتے ہو اور حقوق کی ادائیگی میں انصاف سے کام لے سکتے ہو تو اس بیوہ کو سہاگن بنا دو. پھر دیکھو نہ بیوہ رہے گی اور نہ نحوست رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باطل عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.